کو نہیں پہنچا. ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے حالت نیند کے اندر اگر کوئی حرکت ہو جاتی ہے اس کو بھی گناہ میں نہیں شامل کیا جاتا. اسی طرح تیسرا وہ ہے جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ سیدنا عمر نے کہا بالکل یہ تو حدیث میں نے سنی. فرمایا کہ فما بال امرأۃ ترجم، پھر اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اعلان تو ہو رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں، پھر صاف اعلان ہو رہا ہے اس کو آج سزا دی جائے گی. ارسلھا یا عمر، ارسلھا یا عمر، اے عمر. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے اپنے آرڈیننس کو چھوڑنا ہوگا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو لینا ہوگا. فارسلھا فجعلھا یکبر. حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا عمر نے حدیث سنتے ہی فیصلے کو بھی ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں، اگر میں سیدھے راستے سے ہٹنا بھی چاہوں تو مجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے ان کا منہج، یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ہے ان کا ایمان. آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھیں گے، آپ کو نبی مانیں گے، آپ کو رسول مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے فرامین آپ کی احادیث کو بھی لیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن وہ ہر حدیث جو عقل میں فٹ نہ آئے، عقل کے مطابق نہ ہو، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا بھی یہی مزاج صحابہ کرام کے مزاج سے ہٹ کر ہے. میں دنیا کے اندر موجود مختلف فرقے جو سارے کے سارے صحابہ کرام سے محبتیں کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں اختلاف ہے، مزاج میں اختلاف ہے، ذہنیت میں اختلاف ہے، منہج میں اختلاف ہے، ان کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے ہاں یہ ترتیب نہیں تھی. نبی علیہ السلام کا جو بھی فرمان آتا، عقل مانتی یا نہ مانتی، صحابہ کرام کا ایمان تسلیم کرتا تھا. اب آپ نے دیکھا جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، اتفاق ہے کہ اس دن ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں رضی اللہ عنہ، اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ رات کیا ہوا، رات کے واقعے کا کوئی علم نہیں. اور جو ہی مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے ملاقات بھی ہوئی تو ابی بن خلف کے ساتھ ہوئی، امیہ کے ساتھ ہوئی. ایک روایت میں ابو جہل سے ہوئی. تطبیق یہی ہے کہ دونوں سے ہوئی. دیکھا کہ یہ شخص باہر سے آ رہا ہے، یقیناً اسے کوئی پتہ نہیں. اس شخص کو گمراہ کرنے کا بہترین سنہری موقع ہے. انہوں نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص کہے کہ رات کے اندر ہی میں چلا مکہ المکرمہ سے اور میں مسجد اقصی پہنچ گیا، فلسطین پہنچ گیا، یہ ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، عقل نہیں مانتی، اس لیے کہ 1 مہینے کا سفر ہے. 1 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں کھل گئی، موقع مل گیا. اچھا یہ بتائیں اگر وہی شخص یہ بھی کہے اسی رات پھر میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے پھر واپس آ گیا، پھر یہ تو اور مشکل کام ہے. عقل نہیں مانتی. انہوں نے کہا کہ یہی بات آج محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس بات کو میری عقل نہیں مانتی، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تو میرا ایمان تسلیم کرتا ہے. یہ ہے صحابہ کرام. عقل کو آپ نے معیار بنا لیا، حدیث کو پرکھنے کے لیے، لینے کے لیے. یہ معیار صحابہ کرام کے ہاں نہیں تھا. ان کے ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر موجود ہیں. اچانک ان صحابہ کرام نے دیکھا جو نبی اسلام کے پیچھے کھڑے تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے بڑھے، مصلی جہاں پر کھڑے تھے ایک قدم آگے بڑھ گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر نماز آپ نے مکمل کی۔ جب نماز مکمل ہو چکی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو دیکھا کہ نماز کے اندر ہی آپ ایک قدم آگے بھی بڑھے، ایک قدم پیچھے بھی ہٹے، جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ وضاحت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے سامنے کر دیا، جنت ساری کی ساری میرے سامنے آ گئی۔ میں نے جنت کے باغات کو بھی دیکھا، درختوں کو دیکھا جو پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ میرے دل نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ایک خوشہ توڑ لو، پھل کا ایک خوشہ توڑ لو۔ میں آگے بڑھا اور فرمایا کہ لو اخذتها لاکلتموها ما بقیت الدنیا۔ میں آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا خوشہ توڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو غائب کر دیا، لیکن فرمایا کہ اگر ایک خوشہ بھی میرے ہاتھ میں آ جاتا تو جب تک یہ دنیا قائم تھی تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کے پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے، اگر ایک خوشہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تم کھاتے رہتے حتیٰ کہ وہ خوشہ باقی رہتا، دنیا ختم ہو جاتی۔ حضرات، جب نبی اسلام یہاں تک پہنچے، کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا جنہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی ہو کہ میں تو بالکل آپ کے قریب کھڑا تھا، آپ کے اور میرے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ تھا، ایک صف 4 فٹ کی ہوتی ہے، 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ جنت آئی، آپ کے سامنے آئی، آپ نے دیکھ لیا اور میں نے نہیں دیکھا؟ نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، آپ نے فرما دیا، ہم نے اگر نہیں دیکھا، ہمارا دیکھنا دلیل نہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرما دینا دلیل ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے رسول ادھر تو آپ فرماتے ہیں اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، ایک عام جنتیوں کو دنیا کے 10 حکومتوں کے برابر خطہ ملے گا، اتنی بڑی جنت آپ کے مصلی کے سامنے کیسے آ گئی؟ نہیں، آ سکتی ہے، جنت آ گئی ہوگی، اس لیے کہ فرمانے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ہے ان کا منہج، جس منہج کو آج لتاڑا جا رہا ہے، بس احترام اور محبت کی باتیں کی جا رہی ہیں، صحابہ کے ساتھ تعلق کی گفتگو کی جاتی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت کو اللہ نے غائب کر دیا، میں اپنی جگہ پر واپس آ گیا، پھر کیا بنا؟ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے جہنم کو میرے سامنے کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جہنمیوں کے نام بھی لیے، میں نے فلاں کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا۔ جہنم جب میرے سامنے آئی، جہنم کی گرمی تھی، اس گرمی سے بچنے کے لیے میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ حضرات، کیا ایمان ہے صحابہ کرام! اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا، لیکن